میری سگی ہمشیرہ فوت ہوئی تھی 16 صفر کو، اور یکم شوال کو چھٹیاں ہوئی تھی، تب ہم گئے تھے۔ تو یہ پڑھائی اسی طرح نہیں ہوتی، آدمی کہے چلتا پھرتا رہے، آدمی مرضی ہے آ جائے مرضی ہے نہ آئے، اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی۔ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب اس وقت مجتہد اعظم ہیں۔ میں نے خود مختلف محفلوں میں بیٹھ کر مختلف علماء کرام باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے میں نے سنا ہے کسی مجتہد کے بارے میں کہتے ہیں اصول میں بہت آگے ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں فقہ میں بہت آگے ہے، لیکن اس بزرگوار کے بارے میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اصول میں کم ہے یا فقہ میں کم ہے۔ بہت بڑی شخصیت، حالانکہ یہ نیچ قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب حیران ہوں گے نیچ قوم سے مراد کیا ہے؟ یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، سری لنکا، انڈونیشیا، یہ سارے کے سارے نیچ قومیں ہیں۔ بڑی قومیں یا عرب ہیں، وہ کہتے ہیں سب ڈونگے ہیں سوائے ہمارے، یا ایرانی ہیں جو کہتے ہیں اصل بندے ہی ہم ہیں باقی کو بندہ ہی نہیں۔ تو عام طور پر تو مجتہد ایرانی ہوتے ہیں، ٹاواں کچھ مجتہد جو ہیں وہ عرب ہوئے ہیں۔ ایک پنجاب کا جانے والا، باٹا پور کا رہنے والا، جلندھر سے آنے والا، وہ گیا ہے مجتہد بن گیا ہے۔ کیوں؟ 65 میں وہ گئے تھے جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ انہوں نے گزاری ہے کوئٹہ میں۔ کوئٹہ کے بعد آغا شفیع صاحب بھی گئے اور وہ بھی گئے، آغا شفیع صاحب واپس آ گئے، آج تک وہ پاکستان نہیں آئے، سوائے حج کے انہوں نے کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ آج وہ مجتہد اعظم ہے۔ لذا جب پہلی دفعہ دعوت دی گئی طلبہ کرام کو تو انہوں نے شرط کی کہ 5 سال تک آپ نے واپس نہیں آنا۔ 9 آدمیوں میں سے 4 آدمیوں نے شرط پوری کی، ان میں یہ ندفی صاحب بھی ہیں، شبی ندفی صاحب، باقی 5 آدمی جو بھگوڑے تھے وہ سارے کے سارے آگے، آج وہ دھکے کھا رہے ہیں، چھوٹے کام جو ہے وہ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ تو گویا وقت چاہیے، اگر آپ پابندی کرتے ہیں اپنے درس کی تو توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ترقی کریں گے، پابندی نہیں کرتے پھر آج یہاں کل وہاں فلاں یہاں، اسی طرح یہ ہوگا۔